ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے حجاب کا مسئلہ چرچے میں ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے سیاست میں استعمال کیا، لیکن ہمارا مقصد حجاب کا شرعی حکم بیان کرنا ہے۔ شریعت میں دو لفظ آتے ہیں، ایک حجاب اور دوسرا ستر۔ حجاب کا ترجمہ پردہ بھی کیا جاتا ہے، تو حجاب اور پردہ ایک چیز ہے اور ستر دوسری چیز ہے۔ ستر کا حکم تو یہ ہے کہ ہر حال میں اس کو چھپانا ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ البتہ مرد اور عورت کے ستر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، جس کو ہر حال میں چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ بلا ضرورت اتنے حصے کا کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، کھولنے والا گناہگار ہوگا۔ اور عورت کا ستر سر سے لے کر پیر تک ہے، یعنی پورے بدن کا چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ البتہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور پیر یہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ حجاب کا ہے، پردے کا ہے۔ حجاب کا حکم بھی لازم اور ضروری ہے، واجب ہے، اور قرآن و حدیث سے اس سلسلے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں نقل کی جاتی ہیں اور اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف قرآن کریم کی 4 آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلی آیت سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 30 میں مردوں کو حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے اعلان کرواتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی غلط جگہوں سے حفاظت کریں۔ اسی طرح آیت نمبر 31 میں اللہ کے نبی سے ایمان والی عورتوں سے کہلوایا گیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ آیت لمبی چلی ہے اور اللہ نے ایمان والی عورتوں کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں اور کن کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہیں، یہ مستقل تفصیل ہے۔ اس آیت سے بھی پردے اور حجاب کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ دوسری آیت سورہ احزاب میں ہے اور سورہ احزاب میں سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے حکم فرمایا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تم سب اپنے گھروں میں ٹھہری رہو
اور زمانہ جاہلیت پہلی جہالت کی طرح باہر نہ نکلو۔ اس آیت سے بھی عورتوں کے لیے حجاب اور پردے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو اس طرح کہ باقاعدہ گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ عورت گھر کی رانی ہے، عورت گھر کی زینت ہے، عورت گھر کی مالکن ہے۔ اور پھر صراحتاً یہ کہا گیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی زمانے جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلا کرو۔ اور پہلی زمانے جاہلیت کا تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بازاروں کی زینت تھیں، عورتیں حوث کے شکاروں کی زینت تھیں، عورتوں کو بے عزت کیا جاتا تھا۔ اللہ نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا، اللہ اور اس کے حکم کو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دوسری آیت ازواج مطہرات ہی کے تعلق سے اللہ حکم دیتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو، ان سے کسی سامان کو لینے کی ضرورت پڑے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور اس کی وجہ بھی بتلائی ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کو صفا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس آیت میں باقاعدہ لفظ حجاب کا استعمال کیا گیا ہے۔ تیسری آیت، آیت نمبر 59، باقاعدہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن لوگوں کی عورتوں سے آپ یہ حکم دے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والے مردوں کی عورتوں سے کیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر جلباب یعنی چادر ڈال لیا کریں۔ بہرحال یہ وہ 4 آیتیں ہیں جن کے ذریعے سے پردے کا شرعی حکم معلوم ہوتا ہے، اور پردے کا شرعی حکم واجب ہے۔ اب کوئی مسلمان بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو حجاب نہیں کرتی، ان کو دیکھ کر کوئی یہ فیصلہ دینے لگے کہ پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، تو یہ سراسر غلط ہوگا۔ اسلام کا حکم بتلانے کے لیے اسلام کا جو اصل ہے یعنی قرآن اور حدیث، ان کو دیکھے بغیر ہم کسی حکم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کا لازمی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بات کو دلیل بنا لیا جائے کہ بہت سی مسلمان عورتیں حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، پھر تو اگلے بار یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے مسلمان روزہ نہیں رکھتے تو روزہ بھی اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، پھر تو یہ کہا جائے گا کہ نماز بھی اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ انصاف کی بات نہیں، یہ حق کی بات نہیں۔ ہاں، حق کی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو کہہ رہا ہے، اسلام کہتا ہے قرآن میں، اسلام کہتا ہے احادیث میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے کلام میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اسلام کا لازمی جز اور حصہ ہوں گی۔ اور اگر اسلام سے ہٹ کر اسلامی لوگ، مسلمان مرد عورت، بہت سے ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اسلامی احکام کو فالو نہیں کرتے، اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے، لیکن وہ کام اسلام کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کے عمل کو دیکھ کر
ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ حکم اسلام کا لازمی حصہ ہے یا نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایک صوبے کے ہائی کورٹ کے معزز ججز حضرات یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس ایسے فیصلے پر، افسوس صد افسوس ایسے لوگوں پر جو صرف مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کی بنیادی چیزوں کو ہم دیکھیں، تب ہم کسی بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی خواتین بہنوں سے، اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم حجاب کو اپنے لیے لازمی سمجھیں۔ حجاب میں ہماری عزت محفوظ ہے، حجاب میں ہمارا ناموس محفوظ ہے، اس لیے حجاب ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کامیابی سمجھنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔